نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعت پاک لکھی. میرا دل چاہتا کہ میں گوجری بھی تھرانا عرض کروں. سمجھے نا؟ نعت لکھی اور نعت بھی اس انداز میں لکھی نا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، کہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اور عقیدہ کی بات ہے، اللہ پاک ہر ایک نا بیت اللہ و طواف نصیب فرماوے، اللہ پاک ہر ایک نا مدینہ المنورہ کی سیر نصیب فرماوے، ہر عاشق جے ہر حاجی جے، لیکن یہ بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کے ایک عاشق کے کہ اے مدینہ میں داخل ہونا آئے ہو، اے حدود حرم میں داخل ہونا آئے ہو، کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، کہ اے لوگو یہ کوئی امریکہ وہ شہر نہیں، یہ ہندوستان نہیں، یا کئی باہر کی کنٹری ہو رہی ہے نہیں، بلکہ یہ مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیا ہے جی؟ یہ مدینہ ہے، کہ اس میں سنبھل کر قدم رکھیو، سوچ کر قدم رکھیو، کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ اور یہاں تو حد کر دی، عشق کا بھی امتحان ہے، اور عقیدہ دیکھیے کتنا پختہ ہے۔ کوئی کیا کہے اس سے ہمیں غرض، بولے اس سے ہمیں غرض نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایمان و عقیدہ کیا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ۔ توجہ ہے جی؟ اچھا اگر تھاری توجہ ذرا محبت میں بولنا سبحان اللہ۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ بالکل تھوڑی دیر تھارے سامنے، کیونکہ بے مناسب نہیں ہے کہ میں مولانا مقصود صاحب کے سامنے لمبی تقریر کروں، کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ وہ عاشق کے کہ آقا تم کل بھی زندہ، تم آج بھی زندہ، تم کل بھی سنی تھا تم آج بھی سنی، کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپے جانے والے۔ محبت میں بولو نا سبحان اللہ۔ میں تقریر اس سے رہی انشاءاللہ اللہ کا فضل کر رہی ہے جو ہزارہ میں مجموعہ ہوا ہے۔ منت تم جانی ہے کہ تم 10 20 30 اس کی منت پرواہ، بس اللہ راضی ہے، اللہ رسول راضی ہو جائے۔
وہ دعا یا کریے کہ اللہ کے اندر زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما ہے. خدا تکبر غرور ریاکاری تو اللہ بچا کے رکھے. سب تو بڑی بات ہے یا بس کہ اللہ پاک ہماری آج کی اس محفل نہ قبول فرماوے. بہرحال تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے بولو نا چھپ جانے والے. اب اج کی جڑی محفل پاک ہے تمنی جشن میلاد کی خوشی کی ہے. جی کس کی جی؟ جشن میلاد کی. یہ ایک نکی جی گل تو سیاح لوگوں نے آواز کروں. بچہ بچہ نہیں، بچوں چاہے کیسے بھی گئے بچوں ہی گئے، لیکن جڑا تم نوجوان بیٹھا ہوئی بزرگ ہیں کہ مارو ایمان ہے، عقیدو ہے کہ مارا نبی زندہ ہے. بے شک سبحان اللہ. مارا نبی بولو بولو مارا نبی زندہ ہے. سبحان اللہ. اور مارو یہ بھی ایمان ہے کہ مارا نبی دیکھی لگاؤ، بے شک مارا نبی دیکھی لگاؤ. اس پر ایک چھوٹی سی عرض تھا کیا کروں اپنی اصلاح کا طور پر. ایک دن سرکار منبر پر بیٹھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار کتنی سونی محفل گئی کہ جس میں سامنے حضور اور دیکھن والا صحابہ، دیکھن والا صحابہ. اب سرکار بیٹھا بھی، سرکار نے باتاں کے اندر ارشاد فرمایا کہ صحابہ ایک آن واسطے میں دنیا ورو جانو ہے. حکم خدا ہے وہ ایک آن واسطے میں پردو کرنا ہے. بس بالکل تم ذہن حاضر رکھیو، دو جملہ ہی میرا بس. ایک آن واسطے میں پردو کرنا ہے. اچھا میری تھاری یاری کو تو معاملے نہیں نا، مارا عشق کو تو معاملے نہیں، تو وہ صحابہ کو عشق تھا. سبحان اللہ. وہ کس کو عشق تھا جی؟ صحابہ کو. جیسو صحابہ کا کرنا من یا گل پئی نا کہ صحابہ تڑپن لگا، صحابہ تڑپن لگا. صحابیوں نے عرض کی اللہ کے رسول تمنا دیکھ گئے دن گزارا، تمنا دیکھ گئے رات گزارا، تھارا چہرہ نہ دیکھ گئے بھوک اتر جائے. یا رسول اللہ کائے پریشانی آوے تھاری بارگاہ میں حاضر ہو جا. اے اللہ کا نبی اگر تم پر دو کرینا ایک آن واسطے جینا، ہم کس کا چہرہ کی زیارت کرانگا، ہم کس کو یہ مشکل لے رہ جانگا. اللہ اللہ یہ جملہ کہنا تھے صحابہ نے کہ انہا در منبر رسول، انہا در حضور تشریف فرمائی، حضور کو دریائے رحمت جوش میں آئے. میرا آقا نہیں کیوں صحابہ یاد رکھو نہ ایک آن واسطے پہ میں جانو ہے، کچھ دیر واسطے پہ میں پردو کرنا ہے. لیکن خوشخبری یا بھی سن لینا کہ جس محفل میں محمد نہ پکاری نہ وہ آ جاؤں. محبت ہے اسی واسطے دے بابا جی نہیں کیوں کہ یہ سودو سستو نہیں ہے.